آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بل پاس کیا گیا تھا حقوق النسواء بل کے نام سے. بل کا نام تھا حقوق النسواء، یعنی عورتوں کے حقوق. بظاہر تو بہت اچھا لیبل لگا ہوا تھا، اس میں کچھ باتیں بھی بڑی زبردست اور خوبصورت تھی، لیکن اس کے ضمن میں کچھ باتیں ایسے داخل کر دیے گئے تھے جو مسلم معاشرے، پاکستانی تہذیب اور اسلام تینوں کے خلاف تھے. 2018 کو ٹرانسجنڈر کے نام سے جو ہے وہ بل پاس کیا گیا، اور ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا کہ بظاہر لیبل لگایا گیا اس کو کہ خواجہ سرا کے حقوق کے نام پر ایک بل پاس کر دیا گیا. بظاہر تو بڑا اچھا نعرہ لگایا گیا ہے اس میں کہ خواجہ سراؤں کے ان کو حقوق ملنے چاہیے، بظاہر اچھا نعرہ ہے. اس بل کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی مرد اگر یہ کہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں، تو نادرا اس کو شناختی کارڈ میں عورت تسلیم کرے اور اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرے گا کہ یہ عورت ہے. اور اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں مرد ہوں، تو نادرا اس کو مرد تسلیم کرے گی، اور کوئی ڈاکٹری اس کی نہیں ہوگی، کوئی اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، اس کو مرد تسلیم کر دیا جائے گا اس عورت کو. تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں کہہ دوں یا آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں، اب اس کو تمام فیسلٹیز عورتوں والے دیے جائیں گے. کل یہی مرد اگر کسی پبلک جگہ پہ جائے گا، پبلک فیس پہ جائے گا، اور وہاں پر باتھ روم بنے ہوئے ہیں، یہ جینٹس مردوں کے ہیں، یہ خواتین کے، یہ خاتون کے باتھ روموں میں جائے گا، وہاں اور بھی خواتین ہوں گی، یہ بھی جائے گا، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. یہ خواتین کے ٹائلٹ میں جا سکتا ہے. اس سے کوئی اندر عورت پوچھے کہ تو مرد ہے، عورتوں کے واش روم میں کیا کر رہا ہے، یہ آگے سے سرٹیفکیٹ دکھائے کہ بھائی یہ دیکھو مجھے نادرا نے تسلیم کیا ہے کہ میں عورت ہوں. یہی مرد میٹرو کے اندر آگے عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دھکے کھائے گا. کوئی عورت اس سے پوچھے کہ تو مرد ہے، وہ کہے گا نہیں، یہ دیکھو میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں تو عورت ہوں، میں تو مرد نہیں ہوں. اور بعینی اسی طرح مرد لے لو یا عورت لے لو، یہ سارا سسٹم. اور اسی طرح اس کو اسلامی روح سے لے لو. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کیا تو عورت کا میراث میں الگ حق ہے، مرد کا الگ حق ہے. کوئی عورت کہے کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں مرد ہوں، پاکستانی قانون اس کو تسلیم کر لے گا، تو کل اس کو میراث میں جو ہے وہ حصہ مرد کے برابر ملے گا. مرد اگر کہے کہ بھائی میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی میں عورت ہوں، پاکستانی قانون اس کو تسلیم کر لے گا، اور کل اس کو میراث میں یہی حصہ ملے گا. اصلاً یہ جھنڈا کس کا ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے LGBT. یہ ایک عالمی تنظیم ہے جو ہم جنس پرستی کی ترغیب دینے والی ایک تنظیم ہے عالمی. یہی تنظیم دنیا کو دکھا رہی کہ بھائی دیکھو پاکستان کے اندر یہ بل منظور ہوا ہے، اور یہ زنا، ہم جنس پرستی کا ایک کلا میدان جو ہے وہ دے دیا گیا کہ بھائی کوئی مرد دوسرے مرد سے شادی کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا ہے یار یہ تو مرد ہے، تم مرد سے کیسے شادی کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہے گا کس نے کہا کہ میں مرد ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے میں عورت ہوں، یہ دیکھو نادرا نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا میں عورت ہوں، میں اس لیے اس سے نکاح کر رہے ہیں. کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اس کے ساتھ شادی کیوں کر رہی، تو عورت ہے، تم بھی عورت ہو. کہے گا کس نے کہا کہ میں عورت ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھو نادرا نے مجھے. اور نادرا، میں نے عرض کیا کہ نادرا اس سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کیسے مرد ہو گئے ہو، تمہارا تو شکل صورت سب کچھ مرد جو ہے، تمہاری ڈاکٹری دکھاؤ، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں. کوئی بھی مرد جائے گا اور کہے گا کہ بھائی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں، تو اس کو سرٹیفکیٹ دے دیے جائے. آج ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا کہ علماء ہم کہتے ہیں مولوی حضرات اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں. یہ بل لانے والے کون ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ قاف. ان کے خواتین یہ بل لا چکے ہیں، ایک مرد اور 3 عورتیں یہ بل لا چکی ہے، اور یہ بل پاس ہو چکا ہے. اور آج اس کے خلاف آواز اٹھانے والے اگر ہیں تو وہ علماء کرام ہیں. میں بارہ عرض کرتا ہوں نا، یہ جتنی بھی سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہم تعلق رکھتے ہیں نا، یہ جتنی بھی پارٹیاں یہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کی ٹھانگیں کھینچتے رہیں گے،
لیکن جب بات آ جاتی کسی بھی اسلامی بل کے خلاف تو یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے. چاہے کبھی ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہو, چاہے حقوق النسواء کے نام پر بل کا مسئلہ آیا ہو, اور چاہے آج ٹرانسجنڈر بل کا مسئلہ آیا ہے, سب کے سب ایک ہی پلیٹ فارم. ساری سیکولر پارٹیاں ایک ہی, کوئی اختلاف ان کے اندر نہیں. شراب کے حرمت کا مسئلہ آیا, ساری سیکولر پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی, ایک ہی پیج پر کھڑی تھی, کوئی جو ہے وہ نہیں تھا. آج اس بل کے خلاف پنجاب کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد کسی نے جمع کیا ہے تو وہ مولانا معاویہ اعظم صاحب ہے, جس کا تعلق اہل سنت الجماعت سے ہے. سندھ اسمبلی کے اندر اس کے خلاف بل جمع کرنے والا جو ہے وہ اس عالم دین کا ہے جس کا تعلق تحریک لبیک سے ہے. خیبر پختونخوا کے اندر اس کے خلاف قرارداد جمع کرنے والا نعیمہ کشور ہے, جس کا تعلق جمعیت سے ہے. سینٹ کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھانے والا سینیٹر مشتاق احمد ہے, جس کا تعلق جماعت اسلامی سے. ایک بھی سیکولر پارٹی کے ایک رکن نے جو ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, سارے ایک پلیٹ فارم پر ہیں. تنظیم اتحاد امت, تنظیم اتحاد امت این جی اوز نے, ادارے جب کام کرتے ہیں نا, ادارے جب کام کرتے ہیں تو ان میں زرخرید مولویوں کو بھی استعمال کر لیتے. ایل جی بی ٹی نے یہ ٹاسک دے دیا پاکستان میں این جی اوز کو, اور این جی اوز نے اتحادی تنظیم اتحاد امت کے نام سے وہاں کچھ برائے نام علماء یا خریدے ہوئے علماء یا جن کو علم کسی بھنک لگی ہو, ان سے فتویٰ لے لیا کہ بھائی یہ جو خواجہ سرا ہے ان کے شرعی حکم یہ ہے, شرعی جو مسئلہ ہے ان میں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خواجہ سرا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے ان پر عورتوں والے قانون لاگو ہوں گے, جو مردوں کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے ان پر مردوں والے قانون لاگو ہوں گے. تو اب اس خرید مولوی صاحب نے جس کو صرف یہ تو پڑھا ہے کہ ان پر عورتوں والے قانون لاگو ہوں گے, مردوں والے قانون لاگو ہوں گے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ کون سے قانون لاگو ہوں گے. انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا ہے کہ جو خواجہ سرا عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس کے ساتھ مرد شادی کر سکتا ہے, جو خواجہ سرا مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ عورت شادی کر سکتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. عورتوں کا ساتھ مشابہت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر پردہ لازم ہوگا, ان کو میراث میں عورتوں والے حصے میں رکھا جائے گا, یہ ہے. اور شادی اور نکاح کا جو مطلب ہے وہ تولید ہے کہ میں شادی کروں گا کس لیے کہ امت محمدیہ میں بڑھوتری کر سکوں, میرا اولاد ہو سکے, وہ آگے دین کا کام کر سکیں. خواجہ سرا چاہے مرد کے ساتھ مشابہت رکھے یا عورت کے ساتھ, اس کے اندر تو یہ پہلو نہیں ہے. اور اس کو لے کر ٹرانسجنڈر ایک جو ہے وہ بل لایا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا پاکستان کے اندر. 30,000 لوگ اپنا جنس پاکستان کے اندر بدل چکے ہیں, 30,000 لوگ. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا نا, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا, وَقَالَ لَاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, شیطان نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چانس دو کہ میں اپنا بھی کام کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ لَاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, میں آپ کو بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے ملاؤ گے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, انہوں نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, ان کو خواہشات دوں گا. وہ کہے گا یار فلاں بلڈنگ مل جائے, فلاں گاڑی مل جائے, فلاں پراپرٹی مل جائے, ان کو خواہشات دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹتے رہیں. آج کل تم کتے کو پکڑے تو کان کاٹ دیتے, شکاری کتا بن گیا. یہ شیطان والا کام کر رہے ہو ظالم. شیطان نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں سے, اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں سے یہ کام کرواؤں گا, کتے کے کان کاٹ رہے ہو. فرمایا کہ جانوروں کے کان ان سے کٹواؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں غفور شکور ستار غفار پیدا کیا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے سکینہ بننا ہے. تم نے کہنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہوا ہے, تم نے کہی نہیں میں نے مرد عورتوں والے کپڑے پہن کے میں نے عورت بننا ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ شیطان نے کہا تھا یہ کام میں تم لوگوں سے کرواؤں گا.
یہ آپ کے بندوں سے کرواؤں گا، اور 30,000 لوگ پاکستان کے اندر۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے اور تم اپنے آپ کو عورت بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورت پیدا کیا ہے تم اپنے آپ کو مرد بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تمہیں عورت بناتا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم جنس پرستی پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ کہ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ کہ تم وہ قوم ہو جو شہوت پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس آتے تھے، تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ سورۃ اعراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر برسائے، ان کے پورے محلے کے اوپر اٹھایا اور الٹ کر کے زمین پر دے مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کا مردوں کے پاس جانے کا انجام یہ ہوا، اور یہ تم دیکھو کہ مجرمین کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 1457 نمبر حدیث ترمذی شریف کے، ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امت پر جس بات سے سب سے زیادہ ڈر اور خوف کر رہا ہوں وہ قوم لوط والا عمل ہے، اس بات سے میں ان پر ڈر کھا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا لعن رسول اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ یلبس لبسۃ الرجل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی طرح کپڑے پہنتا ہے، اور اس عورت پر جو مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور مختلف روایات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان کو باہر کر دو۔ میں عرض کرتا جاؤں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جسے میں اور آپ منتخب کر کے اپنے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ خدا را سوال کیا کرو ان لوگوں سے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط عمل کرتا ہے تو روز قیامت جس کا انتخاب تم نے کیا ہے اسی کے ساتھ اس عمل میں تم بھی شریک ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، نوجوان سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے تباہ کاریاں ہیں۔ ہم جس برستی کا کھلا چھوٹ ہے، کھلا دروازہ ان کے سامنے ہے۔ اگر آپ کی کسی سیاستدان کے ساتھ تعلق ہے تو ان تک آواز پہنچاؤ، ان سے سوال کرو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو ہم نے انتخاب کیا تھا، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ پولیس میں ہیں، آپ جس بھی محکمے میں ہیں، جہاں تک آپ کا پہنچ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے خلاف آواز اٹھائے، وگرنہ اگر یہ یوں ہی رہا تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔